مفکر اسلام، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کے مزار اقدس پر آج حاضر ہیں۔ اور کون اقبال؟ اقبال وہ اقبال جو کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات و گویم آشکار، با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ اور اقبال تو آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ تو نہ حج پر گیا، نہ عمرے پر گیا، نہ حجاز مقدس گیا، تو کیسے بات کرتا ہے؟ کہتا ہے با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من۔ کہتا ہے اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ تو پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو صرف آپ نے دیکھا ہے، آپ المرسل والا قدر المرسل بن کر آئے، آپ اللہ کی شان بن کر آئے، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، میں آپ کی محبت سینے میں اجاگر کر کے پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اور اقبال تو پھر اقبال ہے نا، اقبال کہتا ہے نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئیس، کہتا ہے حضور نعتیں کہاں، کہاں قافیہ، کہاں ردیف، کہاں شعر، کہاں بیت بازی، کہاں شاعری، کہاں فلسفہ، کہاں منطق، کہاں تاریخ، کہاں ادب، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں، نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہان آئیس، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، کہتا ہے حضور یہ ساری چیزیں کہاں، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، کہتا ہے حضور میں آپ کی محبت کی آوازیں لگا لگا کر اس امت کو جو اونٹنی کی قطاروں میں جیسے ایک اونٹنی بچھڑ جائے، آپ کی امت کو بلا بلا کر آپ کے دامن سے وابستہ کر رہا ہوں۔ سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را، وہ اونٹنی جناب جو شتر بے مہار کی طرح پھر رہی ہو، حضور اس کو واپس بلا کر آپ کے دامن رحمت سے وابستہ کر رہا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو آج کل کی فکر اور سوچ ہے نا، یہ جدید قسم کی سوزش دانش حاضر مجوئے، کیف حق کی جام کافر مجوئے، اقبال کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، سنگ اسود در بت خانہ خواہ، اقبال کہتا ہے ہو سکتا ہے تو کہیں بت خانے میں جائے تو تجھے وہاں قیمتی جناب پتھر مل جائے، اور نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تجھے مشک اور عنبر جیسی خوشبو کسی پاگل کتے کے منہ سے مل جائے، لیکن سوزش دانش حاضر مجوئے، اقبال کہتا ہے عشق کا سوز، اللہ حضرت بلال کا سوز اس کافر جو آج کل کے دور کا عشق ہے نا، جو آج کل کے دور کی دانش ہے، اور ایک دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت کرو بت فروش است، اقبال کہتا ہے جو آج کل کی دانش ہے، یہ پہلے بت گھڑتے ہیں۔ کیسے بت گھڑتے ہیں جی؟ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بنایا ہے، آپ اس کو مانیں، جب مان لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو اپنائیں، جب اپنا لیا جائے تو پھر کہتے ہیں اس کو سجدہ کریں۔ اقبال کہتا ہے اس کو ہم نے نہیں مانا، دانش حاضر حجاب اکبر است، بت فروشو بت پرستو بت گرست، اقبال کہتا ہے ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اقبال ہم نے کس عشق کو ماننا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہم نے اس عشق کو ماننا ہے کہ بلال مکے کی گلی میں پڑا ہو، سینے پہ پتھر پڑے ہو، نیچے ریت بھی گرم ہو، اور اوپر سے امیہ درے مارتا ہو، تو پھر پوچھا جائے بلال تیرا کیا خیال ہے؟ تو بلال کہے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ۔ بس حضور سے محبت، اور اقبال پھر بنے گا کیا؟ حضور سے محبت کریں گے انعام کیا ملے گا؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ صرف میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے۔ یہ پیچھے سکندر حیات کی قبر ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، یہ سکندر حیات کی قبر ہے۔
میرا نہیں خیال کہ آج کے پورے دن میں کوئی شخص آیا ہو اس نے اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھا ہو، اور آج منوں کے من ٹنوں کے ٹن یہ پھول اقبال کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کس وجہ سے لے کر آئے ہیں؟ کوئی اقبال کی ذاتی حیثیت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اقبال ایک ہی وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے، ایک ہی وجہ سے۔ کائنات میں جس کو بھی عزت ملے گی وہ ایک ہی وجہ سے ملے گی، اور اللہ نے ساری عزتیں اپنے حبیب کو دے کر بھیجی ہے۔ ورنہ اقبال تو اقبال ہے، اس نے تو اللہ پر بھی شکوہ کر دیا ہے جی۔ اقبال تو اقبال ہے، لیکن اس نے کس انداز میں کیا؟ اس نے لوگوں کے انداز میں کیا، شکوہ کر دیا، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا کہنے لگا اقبال؟ کہنے لگا تاز بندے ہی گلستان رستام، آشیاں پر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے حضور میں نے جدید بھی پڑھ لی ہے، میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ کہتا ہے میں نے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، فلسفہ بھی پڑھا، منطق بھی پڑھا، اور باغبانہ امتحانم نوبودام۔ اور اقبال کہتا ہے میں ادھر گیا، انہوں نے میرے امتحان لیے، محرم رازدانے گلستانم۔ اقبال کہتا ہے مجھے انہوں نے اپنے گلستان کا محرم راز بنانے کی کوشش کی، مجھے انہوں نے بڑا جناب میرا دماغ خراب کیا، میں نے علوم شرق و غرب سارے پڑھے۔ اقبال پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جناب میرا سرد درد میں بجانے من کے سرد درد صد خریدم۔ اقبال کہتا ہے میں نے چترا بھی ان کا پڑھا، میرے سر درد میں اضافہ ہوا۔ اقبال پھر تیری روح کو تازگی کہاں سے ملی؟ تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے در پہ کیسے آیا؟ کہنا تاز بندے ہی گلستان استام، آشیاں پر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں نے سارا کچھ لپیٹ کر ان کا جدید اور قدیم، ان کا جناب منطق اور فلسفہ، ان کی حکمت اور سائنس، ان کا جناب ٹیکنالوجی اور بیالوجی، اقبال کہتا ہے سارا کچھ لپیٹ کر میں نے ان کے منہ پر مارا، اور واپس آ کر کیا کیا؟ تاز بندے ہی گلستان استام، آشیاں پر شاخ طوبہ بستام۔ اقبال کہتا ہے میں انگلینڈ سے واپس آیا، میں آ کر حضور کے در پر نہیں گیا، جو مدینہ پاک رستہ جاتا تھا اس رستے پر جو درخت تھا وہاں سے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا کر بیٹھ گیا، اور امت کو آوازیں دیتا رہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روح ماز نام مصطفیٰ۔ اقبال تو پھر اقبال ہے، اقبال تو پھر اقبال نے پوری امت کا مرکز جس چیز کو کہا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ میں پہلے سمجھا، پوری امت کا مرکز اقبال نے جس کو کہا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اقبال کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ قوم مر جائے گی جب اس کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے گی۔ ہاں مری پڑی تھی نا، پھر مرکز سے جوڑا ہے جس نے، ایک ہی بات اور کیا کہا ہے کہ مجھے مانو نہیں نہیں قوم۔ اقبال کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، او صاحب مرکز خودی کیا ہے خدائی۔ اقبال کہتا ہے اگر صاحب مرکز ہو پھر وہ خودی کا مالک نہیں، وہ خدائی کا مالک ہوتا ہے۔ اقبال کیسے؟ کہتا ہے بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو، قوم مری پڑی ہو، اس کے دل میں محبت رسول کی شمع اجاگر کرے، پھر وہ مال روڈ پر پگڑی کو بل دے رہا ہو، پورے کفر کو چکر آ رہے ہیں۔ ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند، یعنی کہ تہمت باندھی ہوئی ہو اور مصعب بن عمیر غزوہ احد میں جا رہے ہو، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہا حضور میں 400 درہم کا سوٹ ڈالتا تھا، میں وہ خوشبو لگاتا تھا جو مکے کی گلیوں سے گزرتا تو گھنٹوں خوشبو آتی، آج اسلام نے پہلے بھی کپڑے اتار دیے۔ بال کہتا ہے نہیں نہیں، ایسے کر کے تہمت باندھا ہوا، اس طرح کا تہمت باندھا ہوا اور غزوہ احد کی طرف جا رہے ہیں، حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا۔ پھر کیا؟ جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ مند، اس فقر میں باقی ہے بھی بوئے گدائی۔ بال کہتا ہے پھر وہ جناب یہ پختہ
پختہ نہیں ہوا. میں آپ کو اس سے بات سنا دوں. مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے بات سنائی. اس نے کہا کہ میں آپ کے مارچ پر یہ آزادی چوک سے آگے جب حضور کے غلاموں کا مارچ چلا تو میں آیا. اس نے کہا ایک بالکل سادہ سا لڑکا جس کی 17 سال عمر تھی, یہ اس کا جناب ترجمہ ہے جو اقبال نے کہا جو فقر ہوا تلخی دوران کا گلامن. وہ کہنے لگا 17 سال کا لڑکا اور اس نے ایک انگلی میں ایسے کر کے شاپر کا چاولوں کا شاپر پکڑا ہوا اور جناب مارچ کے ساتھ چل رہا ہے ایسے کر کے. کہتا ہے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دیکھ کر کھڑا ہو رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے, یہ کتنے عظیم لوگ ہیں. کہتا ہے لیکن میرے دل میں ان لوگ آپ لوگوں کی عظمت نہیں تھی, آپ حضور کے غلاموں کی عظمت نہیں تھی. میں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تو وہ 17 سال کا لڑکا آیا اور وہ کہنے لگا یہ چاولوں کا شاپر مجھ سے لے لو. میں نے کہا بھائی آپ کا سفر بڑا لمبا ہے, آپ اپنے پاس رکھو, اگر مجھے جناب میں تو ادھر ہی ہوں لاہور میں رہتا ہوں, میں گھر جا کر کھا لوں گا. اس نے کہا یہ رکھ لو, جب مجھے ضرورت ہوگی میرا رب مجھے دے دے گا. یہ ہے اقبال نے کہا جو فقر ہوا تلخی دوران کا گلامن, اس فقر میں باقی ہے ابھی بھوئے گدائی. اقبال کہتا ہے وہ فقر پختہ نہیں ہوا, وہ تو ابھی گداگر فقر ہے. فقر تو یہ ہے کہ جناب گولیاں بھی چل رہی, شل بھی چل رہے, نہ جانے راستہ کتنا طویل ہے, نہ جانے کچھ ملے گا نہیں ملے گا. جو ہاتھ میں تھا وہ بھی لٹا کر کہتا ہے کہ اوئے ہم حضور کے غلام ہیں, جب ہمیں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ ہمیں محروم نہیں رہنے دیتا. یہ ایک بندے کے عشق رسول نے, ایک بندے کے عشق رسول نے, ایک بندے. اقبال کہتا ہے نا اخلاص سے عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازن گدایا را. اقبال کہتا ہے اخلاص مانگ, اخلاص وہ والا نہ مانگی کہ جو یہاں چائے کی پیالی پر جناب بک جائے, جو وزیر کی ملاقات پر بک جائے, جو مشیر کے ساتھ سلام پر بک جائے, جو ٹی اے پر بک جائے, اور جو جناب افسر کے روب داب سے مل جائے. اقبال کون سا مانگنا ہے؟ اخلاص سے عمل مانگ نیا گان کہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازن گدایا را. اقبال کہتا ہے وہ والا اخلاص مانگی جو ابو بکر عمر والا تھا, وہ والا اخلاص مانگی جو عثمان و علی والا تھا, وہ جو عشرہ مبشرہ. اقبال وہ اخلاص کیسے ملے گا؟ اقبال کہتا ہے وہ اخلاص علم الدین کے در سے ملے گا. اقبال کیسے کہ محمد علی جناب کر کہیں کہ علم الدین ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں ہوش میں نہیں تھا, تو علم الدین پکار کر کہے او قائد اعظم صاحب یہ کیا بات کرتے ہو, علم الدین اسی لمحے میں تو زندگی میں ہوش میں آیا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اور اقبال لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس مراکز نہیں ہیں, مدارس نہیں ہیں, بڑے بڑے جناب وہ بلڈنگیں نہیں ہیں, تو یہ کیسے حضور کا نظام لائیں گے؟ تو بتا کہ ان کی ضرورت ہے. اقبال کہتا نہیں کلندر جز تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. اقبال کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر, تیار عشق میں نیا زمانہ نئے صبح و شام, اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی. اے جڑے ان صبح تو شام تک آنے رہنے اقبال انہوں نے کہنا اٹھانا شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. کیا بات ہے. ایک تو پھر گل ہو لینا کہ اقبال نو صرف پھول پیش کرنا نے ہو رہن, اقبال دی فکر تے عمل کرنا ہو رہے. اقبال کسے اور چیز ہے کہ نہ ہے. اقبال تو کی کہنا کہ جناب اس طرح ہے کہ جناب بڑے کرو فار اور جناب یہ اقبال کہنا نہیں, اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا سکندری سے نہیں. سکندری کا مراد ہے کہ آج جناب ساڑھے بڑے تو لے کے چھوٹے تاکہ نہ دے پروٹوکول نہیں ختم ہوندے کہ جناب حضرت فاروق اعظم این کر کے جناب مدینے میں ستے ہون تے جناب روم دا سفیر آ جاوے, وہ آ کے پوچھے تہاڈا خلیفہ کدھر ہے, تو کہنا ادھر چلے جاؤ, اگے چلے جاؤ, او باغ چلے جاؤ, اگے جناب ادھر چلے جاؤ, او جاوے تے حضرت فاروق اعظم این کر کے اپنی جناب کونی اور بازو ہاتھ پہ تھلے رکھ کے ستے ہون, او کبھی وہ 36 لاکھ دا مربع میل اتنی سکون دی نیند سو رہا, ایک کبھی ممکن ہے, ایک کبھی ممکن ہے جناب اتنا جناب بڑا حاکم اور اتنا ہے جناب درخت سائے وچ
खजूर दे साए विच 36 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम सो रहा ते फिर इकबाल उसनू जवाब देवे एवें मुमकिन है कि सरवरी दर दीन मां खिदमत करीस अदले फारूकी ओ फकरे हैदरी इकबाल कहंदा साडे हां बादशाही और हुकूमत दा तसव्वुर है नहीं कि डंडे लेके बंदे चुक के अगवा करके फिर उन्होंने मना के फिर उन्होंने वीडियो बना के कौम के सामने पेश कर दिया कि असी सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता इकबाल कहना है नहीं कहना जनाब सरवरी दर दीन मां खिदमत करी अदले फारूकी ओ फकरे हैदरी इकबाल कहना साडे हां जनाब हुकूमत और सल्तनत दा तसव्वुर ए वे कि फारूक आजम वाला अदल होवे और हैदर करार वाला फकर होवे बस ऐ है इकबाल और इकबाल तो फिर इकबाल है अली इकबाल ना फकीह है शहर ना शायर ना खिरका पोश इकबाल अली ना फकीह है शहर इकबाल कहना मैं बड़ा बड़ा जनाब मुफ्ती भी नहीं हाँ ऐस जनाब इलाके दा ना फकीह है शहर ना शायर इकबाल कहना मैनू शायरी दी भी कोई समझ बूझ नहीं ना फकीह है शहर ना शायर ना खिरका पोश इकबाल इकबाल कहना मैं वो जुब्बा भी नहीं पाया हुआ जेड़े 300 जुब्बे जाके शहबाज शरीफ नू जनाब सजदा करन कहना वो जा जुब्बा भी मैं नहीं पाया होया कि जनाब सुबह दा दीन हो रोवे शामी जनाब शहबाज शरीफ गोडे नू हथ लावे तो दीन हो जावे कहना मैं वो दीनदार भी नहीं हाँ ना फकीह है शहर ना शायर ना खिरका पोश इकबाल फकीर रहनशी अस्तो दिल गनी दारत कहना है हुजूर दे दर दा फकीर ते दिल विच हुजूर दी मोहब्बत रखदा ते सारी कायनात अपनी निगाह ना फेर के रख देंगा बस ए है इकबाल अजान ए है इकबाल और इकबाल तेरे इश्क ने दिए सब बल निकाल मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे को इकबाल दस ए सारा कुछ किथों ले आया ए सारा कुछ जनाब तेरे को जो कुछ है मोहब्बत रसूल ये कोई तेरा अपना कमाल है कहना नहीं नहीं ये मेरा अपना कमाल नहीं कहना जनाब फकर के है मौजदात ताजो शरीरो सिपा फकर है मीरों का मीर फकर है शाहों का शाह और इकबाल कहना इल्म फकीह हो हकीम ए जड़े इकबाल नू एक नजर ना देखते ना इकबाल की ये नजर नहीं इकबाल नू जनाब एक नजर ना देखते कि इतना बड़ा दीवान लिख देता इतनी बड़ी कुलियात लिख दी रुबू ज़ुबूर अजम लिख देता ए जनाब क़याम मशरिक़ लिख देता असरार खुदी बेखुदी लिख देता ए जनाब बाल जबरील लिख देता जनाब पस का बायत कर ए क़याम मशरिक़ ए क़याम मगरिब ए जनाब लिख देता इकबाल नहीं नहीं इकबाल इसको अगे शुरू होता इकबाल इस तो आगे इकबाल तो फिर इकबाल है ना जी और साड़ी एक तमन्ना में कि कौम नू कुछ भी ना पढ़ाया जावे ना ये जनाब सारा कुछ सिर्फ स्कूलों ते मदरसियां में सिर्फ इकबाल पढ़ा दिता जावे ते अगले 1000 साल तक मुसलमानों नू इत्थे पाकिस्तान शिकस्त कोई नहीं दे सकता ये बात गलत है जे उथों जनाब तकमील हो जाए तो फिर बाबा जी का जनाब सिर्फ इतना पढ़ा दिता जावे कि तेरी निगाह नाज़ मैं बाबा जी की गल नहीं की मैं इकबाल की गल की हाँ जिथों इकबाल का इश्क शुरू होता उत्थे बाबा जी अगला कदम रखते हैं इस वास्ते कि इकबाल को समझाए कौम नू बाबा जी ने ना और लिखिया इकबाल ने पढ़िया बाबा जी ने और दसिया इकबाल तू कौन है इकबाल कहना मैं कौन हाँ तुसी मेरे को पूछते हो कि कौन हाँ मेरा कीदा की है इकबाल कहना तू फरमोदी राह बता गिरफ्तेम वरना जज तो मारा मंजिले नीस या रसूल अल्लाह तुसी फरमाया मैं काबे चला गया वरना तुहाडा दर छड़ के मेरा काबे जाना बनदा नहीं